والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ولایت اور کرامت کے بارے میں کلام چل رہا تھا، تو آج میں آپ کو یہ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ولایت جو ہے وہ صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، نبوت صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی عورت کبھی نبی نہ ہوئی، لیکن ولایت مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ولایت عورتوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، اور وہ ولیہ کہلاتی ہیں، اور ان کے اندر بھی یہی علامات ہوں گی ولیہ کے اندر کہ وہ جو بھی اللہ کی ولی ہوگی صحیح العقیدہ ہوگی اور صاحب علم ہوگی، عالمہ ہوگی، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اور اس کا ظاہر بالکل باشرع ہوگا، یعنی وہ شرعی احکام کی پابند ہوگی، پردے کی پابند ہوگی، نمازوں کی پابند ہوگی، اگر وہ شادی شدہ ہے تو شوہر کے حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گی، ماں باپ کا حق پورا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ تو یہ عورتیں بھی ولی ہو سکتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں ادھر بھی ایک عجیب ہیجان سا برپا ہے کہ مجھے کئی جگہ سے میلز آئیں کہ ہمارے ہاں علاقے میں عورت بیعت کر رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ عورت ولیہ تو ہو سکتی ہے لیکن وہ بیعت نہیں کر سکتی ہے، بیعت صرف مرد کرے گا، کیونکہ لیڈر بننا، رہنما بننا، حاکم بننا یہ مرد کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ وہی ان کاموں کو کر سکتے ہیں۔ عورتوں کی جگہ ہے گھر۔ جتنی ولیہ تھیں وہ سب کی سب ایسی ہی رہی ہیں، تمام صحابیات اللہ کی ولیہ ہیں، اور دیکھیں کہ وہ سب کے سب اپنے گھروں میں رہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی، مردوں نے بیعت کی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عورت ولیہ تو ہو سکتی ہے لیکن وہ بیعت نہیں کرے گی۔ اب بعض عورتیں بیعت کروا رہی ہیں، اچھا، اور علم بالکل بھی نہیں ہے، جاہل قسم کی عورتیں، لیکن ہماری وہ خواتین ماشاءاللہ، مرد تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن عورتیں تو ان سے بڑھ کر ہوتی ہیں کہ عقیدت میں بالکل نابینا سی ہو جاتی ہیں، اور جو بس جس سے عقیدت قائم ہو گئی پھر اس کا کوئی عیب نہیں رہتا، اور اس کی خطا نظر نہیں آتی، تو یہ زیادہ بیچاری خطرے میں ہے۔ اچھا، اب دوسرا یہ کہ اب جیسے میں نے بتایا کہ یہ معیار کہ وہ بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں بیٹھی ہوئی، وہ ولیہ ہیں بھائی۔ اچھا، اسی طریقے سے آج کل یہ عورتوں نے کھیل بنا لیا، بعض عورتوں نے، جی مجھ پر بزرگ کی سواری آ رہی ہے، مجھ پہ غوث پاک کی سواری آتی ہے، مجھ پہ داتا صاحب کی سواری آتی ہے، اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج سے کم و بیش 70-80 سال پہلے ہمارے اکابرین کے فتاویٰ میں چیزیں موجود ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ایسا کرتی ہے کیا حکم شرع ہوگا۔ جواب کا خلاصہ یہی تھا کہ یہ اصل میں کوئی بزرگ کی سواری واری نہیں ہوتی ہے، یہ جنات ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو آ کے اس طرح کہتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ ہوں۔ اب چونکہ ہم نے تو نہ داتا صاحب کو دیکھا، نہ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، نہ ہم نے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی تو کوئی تصاویر بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں، آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا، میں بھی لاہور میں دیکھتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے پوسٹرز نکالے ہیں پکچرز کے، جس میں مختلف ولیوں کو دکھایا گیا ہے، یعنی شو کیا گیا کہ یہ ولی ہیں، اور ہر ایک کے نیچے کوئی نام لکھ دیا، کسی کے داتا صاحب، کوئی معین الدین چشتی اجمیری، اور ایسے اس میں بٹھا دیے ہیں کہ جو بیچارے جن کے ستر بھی کھلے ہوئے ہیں، یعنی لنگی سی پہنی ہوئی ہے، رانے کھلی ہیں، گھٹنے کھلے ہیں، ان کو ولی بنا کر، اور لوگوں نے ان کو لے کے دکانوں پہ لگا دیا ہے سوچ کر کہ شاید یہ ولیوں کی تصویریں ہیں۔ اگر ہوتی بھی تو یاد رکھیں کسی ولی کی تصویر بھی آپ تعظیماً نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اور پوچھا جائے جس نے یہ تصویریں بنائی ہیں کہ بھئی تم نے کیا ان ولیوں کو دیکھا ہے تو قسم کھاؤ، اگر تم کہتے ہو میں نے خواب میں دیکھا ہے بالفرض، تو خواب تو شرعی حجت ہے ہی نہیں، کوئی ہے تصویر نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیسے بنا دی بزرگوں کی تصویریں؟ تو یہ غلط روش ہے، بہت غلط ہے۔ تو ایسے ہی ان خواتین سے کویسچن کیا جائے کہ آپ کو کیا پتا کہ اگر آپ کے تصور میں کوئی آ کر کہتا ہے جی میں مثلا خواب میں آ گیا کہ میں معین الدین چشتی اجمیری ہوں، آپ کو کیا پتا وہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں؟ آپ نے کون سا کسی کو دیکھا ہے؟ لہٰذا اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ جنات ہوتے ہیں، اور یہ آ کر اسی طرح عورتوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، ان کے ذہنوں کو قابو کر لیتے ہیں، اور جب کوئی ان کے پاس آتا ہے کوئی بات پوچھنے کے لیے، مثال کے طور پہ، کیونکہ ان کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں جنات کا، کیونکہ یہ ہماری روحانی فیلڈ بھی ہے، ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پورے قبیلے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اب انہوں نے کہا کہ اس عورت کو قابو میں کرنا ہے، تو فوراً کہیں گے کہ اس عورت سے کون کون لوگ تعلق رکھتے ہیں، ذرا سب کے گھروں میں جاؤ، فوراً وہ گھروں میں جائیں گے، سب کی باتیں سنیں گے، کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ سب جمع کرتے رہیں گے۔ اب ان میں سے ایک اس عورت کی طرف آیا تو یہ فوراً بتائیں گے ان کو کہ وہ فلاں آ رہا ہے، اور اس کے گھر میں یہ بات چل رہی تھی، یہ ان کے ارادے تھے۔ وہ آیا جی عورت کے پاس کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے،
تو عورت نے کہا ٹھہر جاؤ میں بتاتی ہوں کہ تمہارے گھر میں مسئلہ کیا ہے۔ اب اسے وہ کان میں وہ شیطان جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے جن، اور وہ سمجھتی ہے مجھے بابا بتا رہا ہے، وہ کہتی ہیں کہ تمہارے بچے کا مسئلہ ہے، تمہاری شادی کا مسئلہ ہے، فلاں جگہ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی ہاں۔ بولتے ہیں یار یہ اماں نے تو ہمیں سب بتا دیا پہلے۔ تو یہ اس نیٹ ورک کے ذریعے کام چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بیچارے بے وقوف قسم کے لوگ کہ وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، اس نے کبھی علم نہیں سیکھا ہے، خود سوچئے کہ اس کو ایک دم ایسا مقام کیوں مل جائے گا، کس وجہ سے مل جائے گا، اس نے کون سا کمال کیا ہے؟ اور یہ عورتیں سمجھتی نہیں ہیں، ان کا ایمان انتہائی خطرے میں ہے کہ یہ جنات چھوڑتے نہیں ہیں، یہ پہلے خوب تکبر میں مبتلا کریں گے، غرور میں مبتلا کریں گے کہ تمہیں کوئی مقام مل گیا ہے، تم بہت بڑے مقام پر ہو گئی ہو، اتنا غرور بھر دیں گے، اتنا تکبر کہ اگر کوئی عالم دین ان کو سمجھانے لگے، کوئی صحیح بات بتانے لگے تو اس کو جھڑک دیں گی فوراً کہ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، نہ قرآن سنیں گی نہ حدیث سنیں گی۔ اب جب وہ شیطان اس طرح مکمل گھیر لیتے ہیں کہ نہ قرآن سننے کے لیے تیار نہ حدیث سننے کے لیے تیار، تو بولتے ہیں اب اس کا ایمان برباد کرو، اور ایمان جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈرامے رچائے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ جی میرے پاس فلاں کی سواری آتی ہے اور مجھ سے آپ سوال کریں میں آپ کو جواب دے دوں گی، یاد رکھیں جنات کی کارستانیاں ہیں، شیاطین کی کارستانیاں ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ جائیں، نہ ان سے کچھ جا کر معلوم کریں، ورنہ تباہی ہوگی، تباہی۔ آپ اس کو اگر آزمانا چاہیں، مجھے ایک بچی نے کانٹیکٹ کیا کہ جی میرے والد صاحب کسی کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی زوجہ نے آپ پر جادو کروایا ہے۔ تو میرے والد صاحب طیش میں آ گئے، واپس آ کے میری والدہ کو طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور ہم گھر والے بڑے پریشان ہیں۔ میں نے بچی سے کہا آپ ایسا کریں کہ والد صاحب سے یوں کہیں کہ اپنے دو ایسے ایک مرد ایک عورت لے لیں، یعنی ان کے بارے میں کویسچن کریں جو پہلے فوت ہو چکے ہوں، اور اس شخص سے جا کر سوال کریں کہ ہم ان دونوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ذرا بتائیے ان کا نکاح کیسا رہے گا، اور پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں ذرا سنیے گا۔ اب ابا جان گئے اسی شخص کے پاس جا کر کہا کہ جی یہ مرد عورت ہیں، ذرا بتائیے گا ان کا نکاح صحیح رہے گا؟ کہنے لگا بہترین رہے گا نکاح، آپ کر دیں۔ تو ان کے والد صاحب کو یقین ہوا کہ جب یہ جاہل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ یہ مرے ہوئے ہیں اور ان کے نکاح کو صحیح کہہ رہا ہے، تو اس نے میری بیوی کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے 100%؟ تو پھر انہوں نے توبہ کی، ان کا گھر بچ گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان سے اس قسم کے کویسچنز کر کے دیکھ لیے جائیں، تو پھر بتا دیں تو مجھے کہیے گا۔ کوئی مطلب غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مستقبل کے احوال 100% بتا سکتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یا اس کے بتائے سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء علیہ السلام مستقبل کے بارے میں خبریں دیتے ہیں، ورنہ یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں مجھ سمیت کہ ہم بھی کوئی مستقبل کی بات آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں، نہ کوئی ہم سے پوچھا جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھ سے بتائیے گا کہ مجھے فلاں جگہ نوکری مل جائے گی۔ ارے بھائی ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ نوکری ملے گی نہیں ملے گی؟ آپ کے ہاں بچہ مستقبل میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہاں آپ دعا ضرور کر سکتے ہیں جائز طریقے سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتیں اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں جب وہ علامات پائے جائیں تب، ورنہ یاد رکھیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تھوڑے سے فائدوں کے لیے آپ تمام قوانین شرع کو نظر انداز کر کے اگر اس قسم کی عورتوں کے دام تزویر میں پھنس جائیں گے تو شیاطین تو پیچھے ہی ہیں ان کے، وہ نہ صرف انہیں تباہ کریں گے بلکہ آپ کو تباہ کر دیں گے، اس لیے خیال رکھیے۔ تو ایسی ایک اللہ کی ولیہ کے بارے میں قرآن عظیم ذکر کر رہا ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ نبی سے جب دعوی نبوت کرنے والے سے کوئی ایسا فعل صادر ہوتا ہے کہ اس کی مثل لانے سے لوگ عاجز آ جائیں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جب اسی طرح کا کوئی فعل خارق عادت فعل، خارق عادت مانے عموماً جو عادی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو پھاڑ دینے والا خلاف عادت کام جو عام طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے مثال کے طور پہ مٹھی کھولوں اور ہاتھ میں کھجوریں آ جائیں، تو کیا عادتاً ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ اس طرح کا اگر جو دعوی نبوت نہ کر رہا ہو، کسی نبی کا متبع ہو اور پھر وہ اس طرح کا اس سے کوئی فعل کا صدور ہو، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ نبی کے لیے معجزے کا اظہار فرض ہے اور ولی پر کرامت کو چھپانا واجب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی نہ سوچئے کہ جی ہمیں کوئی کرامت نظر آئے گی تو ہم اللہ کا ولی مانیں گے، ورنہ نہیں، بلکہ ولیوں کو تو کرامت چھپانے کا حکم ہوتا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے وہ ظاہر بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کرامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ولی قصداً کوئی کچھ کر کے دکھائے۔ مثلا آپ نے کہا جی یہ خالی گلاس ہے، کوئی مصعب اس کو اگر آپ بھر دیں گے تو ہم آپ کی کرامت مان جائیں، اور میں نے بھر دیا تو آپ نے کہا ہو بھئی ارادے سے بھر دیا، یہ ہے کرامت۔ بعض اوقات ہمارے ہاں کرامت کا مفہوم یہ ہے شرعی لحاظ سے کہ ولی کا قصد و ارادہ بھی نہیں ہوتا،
لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کوئی خلاف عادت کام کا صدور کروا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے کسی اور سے خلاف عادت کام کا صدور ہو جاتا ہے تو اسے بھی اللہ کے ولی کی کرامت ہی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا ایک دم گرا اور ایسا کہ وہ چھری اس کے گلے میں لگ جاتی لیکن وہ بچ گیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ حالانکہ بچا ہے لیکن ان بزرگ کے برکت، یعنی ہم حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ ان بزرگ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، تو یہ بزرگ کی کرامت ہے کہ گلے میں چھری نہیں لگی بلکہ سائڈ سے نکل گئی۔ تو یوں بعض اوقات خود یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی ارادتاً کرے تب، تو اس کرامت کا ثبوت قرآن عظیم میں موجود ہے۔ ایک اللہ کی ولیہ کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب نبی نہیں ہے تو پھر یہ کم از کم ولیہ ضرور ہے، کیونکہ ان سے کرامات کا صدور ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی ہے اور ان کے لیے بڑا اللہ نے انعام رکھا ہے۔ اب بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے ذریعے پیدا فرمایا اور بغیر کسی مرد کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ظہور تھا۔ تو ایک طرف تو آپ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کرامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ابھی یہ اس میں قرآن میں ہی ہے کہ آپ جب حاملہ ہو گئی تھیں تو اب کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، تو ایک خشک کھجور کا تنا تھا، ایسے کھڑا ہوا تھا، تو فرمایا گیا کہ آپ اس کو پکڑ کے ہلائیں تو آپ پہ تازی پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، وہ کھجوریں گر گئی۔ تو اب یہ کوئی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں ہی نہیں کر رہی تھی کہ یہ اسے کھجور بن جائے، یوں کیا تو کھجور بن گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلائیں اس کو، یعنی جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہلائیں، تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔ آپ نے ہلایا، تازہ پکی ہوئی کھجوریں گر رہی ہیں سوکھے تنے سے، تو اس کو بھی آپ کی کرامت کہا جائے گا، اگرچہ آپ کا قصد اس کا نہیں ہے، آپ نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، کر رہا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے خلاف عادت کام کا، تو اس خلاف عادت کام کو اس ولی کی کرامت قرار دیا جا سکتا ہے، تو اس کا ثبوت موجود ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ ایک سوکھے تنے سے کھجوریں گر رہی ہیں، اگر یہ نبی سے ایسا ہوتا تو ہم کہتے ہیں معجزہ ہے، اور آپ عورت ہیں، نبی تو نہیں ہیں، تو اب بتائیے کہ اس جو خلاف عادت کام ہو رہا ہے کہ سوکھے تنے سے پکی ہوئی کھجوریں گرنا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ آپ نبی تو ہیں نہیں کہ آپ معجزہ کہہ دیں، تو اب اس کو کوئی نہ کوئی نام تو دینا ہے، تو پھر ہمارے علماء اسلام نے اس کو کرامت کا نام دیا ہے کہ یہ کرامت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 16 سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب یعنی قرآن عظیم میں مریم کا ذکر ذرا فرمائیے۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب آپ اپنے گھر والوں سے شرقی جانب مشرق کی طرف ایک جگہ میں علیحدہ ہو گئی تھیں، کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر غسل فرمانے گئی تھیں تو علیحدہ ہو گئیں، تو وہاں پر پھر یہ معاملہ ہوا۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو ان سے ادھر یعنی ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا آپ نے، اندر آپ تھیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا۔ روح سے مراد روح الامین یعنی جبریل امین کو بھیجا، ان کو روح سے اللہ نے تعبیر فرمایا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو یہ جبریل ایک تندرست اور صحیح سلامت آدمی کی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، تو آپ نے عرض کی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ بے شک میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی پرہیزگار ہے، یعنی تو میرے قریب نہ ہو، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ محض میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، قاصد ہوں، اور کیوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک صاف ستھرا پاکیزہ بیٹا دوں، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے۔ اب ایک کنواری لڑکی سے بچے کا پیدا ہو جانا، یہ اس بچے چونکہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو آپ کا میں نے جیسے کہا کہ اس کو آپ کا معجزہ بھی قرار دے سکتے ہیں، اور چونکہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے تو پھر آپ کی کرامت بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام،
پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی معاذ اللہ زانیہ بدکار ہوں، یعنی بحیثیت شوہر کے کسی نے مجھے چھوا نہیں ہے کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی، اور نہ میں نے کوئی زنا وغیرہ کیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ایسا معاملہ ہو جائے کہ یہی سورسز ہوتے ہیں کسی عورت کے پیرنٹ ہونے کے۔ قال کذالک، حضرت جبریل نے فرمایا کہ معاملہ تو اسی طرح ہے۔ قال ربکی هو علی ہین، اے مریم آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ پر یہ معاملہ بالکل آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے اپنی قدرت عظیمہ پر ایک نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت مقرر کر دیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ فیصلہ کن ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ، تو اب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے میں آپ سے حاملہ ہو گئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے ایک لمحے کے اندر حمل ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جبریل امین نے اللہ کے حکم سے ایک پھونک ماری، بس اس طرح، اور ایک دم آپ حاملہ ہو گئیں۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا، تو پھر آپ اس بچے کو اپنے پیٹ میں لے کر ایک دور مقام پر چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر بچہ پیدا ہونے کا درد پیدا ہوا، اور یہ بچہ پیدا ہونے کا درد آپ کو ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ وہ کھجور کا پرانا تنا تھا، سوکھا ہوا، اس کی جڑ کے پاس آپ چلی گئیں۔ کہا جاتا ہے مفسرین نے فرمایا کہ یہ لمحے بھر میں ہوا کہ بس حاملہ ہوئیں، ایک دم پورا جو 9 منتھس ہوتے ہیں تقریباً وہ ایک دم گزر گئے، گویا کہ یوں لمحے بھر میں، یعنی 9 مہینے نہیں لگے، چند لمحے، اور آپ وہاں پہنچ گئیں۔ قالت، تو آپ نے ارشاد فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آپ نے فرمایا کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کیونکہ تکلیف تھی، اذیت تھی، اور ایک غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ ایک دم یہ معاملہ ہو تو یقینی سی بات ہے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور کوئی قریب نہ ہو اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے زبان سے جملے نکلے، اور کاش میں بھولی بصری ہو جاتی۔ تو اب یہ جو آگے ہے کرامت کا ذکر مزید ہے، وہ انشاءاللہ چونکہ وقت کی قلت ہے تو ابھی تو میں ذکر نہیں کر سکوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور عرض کریں گے۔ ضرور ملاحظہ کریں، دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دیں، انشاءاللہ یہ 15-20 منٹ بہت زیادہ آپ کے اندر شعور بیدار کریں گے، آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا